روح پرور کل ایمان کی رعیت کا اجتماع ہے۔ ملائکہ شریک ہیں، ارواح انبیاء شریک ہیں، عقیدت کا ماحول ہے، عزت تمہیں سلام کر رہی ہے، مولا کا کرم تمہارے شامل حال ہے۔ جتنی عاجزی سے در حسین پر جھکتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے جاؤ گے۔ یہ در ایسا ہے جہاں قطرہ آئے تو سمندر بن جاتا ہے، بلکہ آپ عزاداروں کے وفادار ہاتھوں کو سلام، وہ ہاتھ چومنے کے قابل ہیں جن میں وفاؤں کا علم سربلند ہے۔ آپ کی نورانی پیشانیوں کو سلام جو ہر روز خاک شفا کو چومتی رہتی ہے۔ مالک نے کتنا احسان کیا، اللہ نے تمہیں کربلا عطا کیا، خاک شفا عطا کی، نجف کا نور عطا کیا، کاظمین کا در باب الحوائج عطا کیا۔ عزاداری سید الشہداء میں آنے والوں، تمہارے دل ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کچھ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، کچھ مر کر بھی زندہ ہیں، بلکہ آپ کی عزت کو سلام کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو در حیدر سے دور ہو گیا وہ در بدر ہو گیا، اور جو در حسین پہ جھک گیا وہ ابو ذر ہو گیا۔ بلکہ جس کے دل میں ایک ذرہ بغض علی بھی آ گیا وہ شیطان بن گیا، اور جو در سیدہ پہ جھکا وہ سلیمان بن گیا۔ علماء ذاکرین عزادارو، یہ تمہارا اور ہمارا کمال نہیں، یہ سارا کرم حسین کا ہے۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں یہ ہماری کمال نہیں ہے، یہ سارا بھرم حسین کا ہے۔ یہاں سالار بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، حبدار بیٹھے ہیں، وفادار بیٹھے ہیں، تابعدار بیٹھے ہیں۔ یہ سارے دنیا کے اعزاز ستارہ جرت کوئی ہو، وہ تمہارے اس اعزاز کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں کہ تمہیں دنیا کہتی ہے موالی علی آ رہا ہے، حسین کا عزادار آ رہا ہے۔ حیدری ایسے نہیں ہے، میرے مولا کا نام ہر میدان کی فتح کی ضمانت کو قرآن میں علی کہتے ہیں۔ یہ ہم جو میدان فتح کیا ہے نا، کوئی اسلحے سے نہیں کیا، کوئی ایٹم سے نہیں کیا۔ دنیا کے پاس ایٹم، اسلحے، گرنیڈ، بم، لیکن ہمارے پاس مشکل کشا کا وسیلہ ہے جس سے ہر میدان فتح ہو جاتا ہے۔ عزاداروں میں کمال عقیدت سے کبھی کوئی بانی، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی نواخان، کوئی ماتمی، کوئی عزادار کبھی یہ نہ سوچے کہ شاید ہمارے جلوسوں، مجالس، ہمارے سفر، ہماری کوششوں سے عزاداری حسین زندہ ہے۔ نہیں میرے محترم، عزاداری حسین ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم زندہ ہیں تو عزاداری حسین کی وجہ۔ آباد رہو۔ بلکہ یہ چھوٹا جملہ میں نے کہا، اوے اللہ کا اسلام زندہ ہے تو عزاداری حسین کی وجہ سے۔ کعبہ کی توقیر زندہ ہے تو عزاداری حسین کی وجہ سے۔ نہیں سمجھے؟ انسان میں غیرت زندہ ہے تو عزاداری حسین کی وجہ سے۔ کائنات میں حیا زندہ ہے تو عزاداری حسین کی وجہ سے۔ اگر زندہ ضمیر موجود ہیں تو عزاداری حسین کی وجہ سے۔ ایک جملہ آج مجھے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں سے پوچھنے دو۔ سب سے مشکل کام ہے کلمہ حق کہنا جابر ظالم غاصب کے سامنے۔
اسی لیے کسی نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا ہر شاہراہ پر، ہر سڑک پر ماتم کر کے، علم اٹھا کر، شبیہیں لے کر، ذوالجناح کے مقدس اس شبیہ کو لے کر بتایا کہ اے ظالم انسانوں، تم سے یہ حیوان بہتر ہے، تم دغا کر رہے تھے، یہ حسین سے وفا کر رہا تھا۔ حیدری یا علی یا علی، آباد رہو، یہ بچے سلامت رہیں، ان کی معصوم زبانیں جہاں سے نام علی نکلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 14 سردار عطا کیے ہیں۔ پوچھو دنیا سے، میں 1.5 ارب مسلمانوں اور انسانیت سے پوچھتا ہوں، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری ہر ظالم کے منہ پر تماچا ہے، ہر قاتل کے لیے رسوائی ہے، ہر غاصب کے لیے ذلت کا پیغام ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب عزاداری ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم کی حمایت ہے تو دنیا کے مفتیوں قرآن کو ہاتھ پکڑ کے بتاؤ، ہاتھ میں پکڑ کر بتاؤ کہ اگر ظالم کے خلاف جہاد عزاداری ہے اور مظلوم کی مدد کا نام عزاداری ہے تو پھر یہ عزاداری مستحب ہے یا واجب؟ یا علی یا علی یا علی یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا معنی ہے ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں راہ حسین کی امانت ہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا کہ ہمیں اپنے در پر قبول کر لیا۔ ایک جملہ اور کہنے دو، میں کمال یقین سے علم وفا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، عزاداری فقط واجب نہیں، ہر واجب کی بقا کی ضمانت کا نام ہے عزاداری حسین۔ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ آپ نے دیکھ لیا 40 ملکوں کے لوگ سفیانی فیل لے کر آئے، خارجی لے کر آئے، ناسبی لے کر آئے، آگے سامنے حسینی ابابیل آئے، دشمن بھاگ گیا، حرم بھی زندہ، سلام بھی زندہ، عزادار بھی زندہ، ریت حسین بھی زندہ، جلوس بھی جاری ہیں، علم بھی سر بلند ہیں، سارے پرچم سر نگوں ہو گئے، وفادار کا علم سر بلند ہے، اس لیے کہ یہ علم علی کی بیٹی نے اٹھایا۔ آباد رہو، سلامت رہو، خدا تمہیں سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادار کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں، مولا سجاد کے سامنے کوئی مجلس نہیں پڑتا تھا، بس پانی آتا تھا، نگاہ پڑتی تھی، رو کے کہتے تھے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا 6 ماہ کا علی اصغر۔ سجاد کے سامنے کوئی قربانی ذبح کرتا تھا، کربلا کو منہ کہتے تھے، کہوں کر کہتے تھے میرا بابا، لوگ آلہ تیز کرتے ہیں حیوان کو تکلیف نہ ہو، زینب کا ویر کھنڈے خجر سے مارا گیا۔ سلامت رہو، اوے عزادارو، جب کوئی جنازہ دیکھو نا، مصائب کی انتظار نہ کرو، جب مصائب میں لوگوں کو دیکھو باب الحوائج کا جنازہ یاد کرو۔ کوئی جنازہ دنیا میں دکھاؤ جو مزدوروں نے اٹھایا، اور کوئی قیدی دکھاؤ مرنے کے بعد ہتھکڑیاں ہوں، توق ہوں، ایک زہرا کا بیٹا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آباد رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ اور ایک قدم قدم پہ میں رویا، میں عدالت میں سج دھج کے گیا، سینہ تان کے گیا، میں آپ کا نمائندہ بن کر بہادر بن کے گیا، آپ کی دعاؤں نے طاقت دی، وفا نے، مولا مشکل کشا نے، لیکن کچھ چیزوں نے مجھے بڑا رلایا۔
میں قدم قدم پہ روتا رہا، بھری عدالت میں جب میری شریک حیات آئی ہے نا، جج کہتا ہے کاروائی روکو، مستور آئی ہے، پردے دار آئی ہے، پہلے کرسی پہ عزت پہ بیٹھاؤ، میں کاروائی شروع کروں۔ ڈھائی نکل گئی مومنوں کی، میں نے کہا عام مستور ہے، عام جج ہے، 1400 سال کے بعد کرسی پہ بیٹھا رہا ہے۔ بھرے دربار میں جب حسین کی ماں آئی ہے نا، صحابی کرسی پہ بیٹھا تھا، رو کے کہتی رہی ہے او میرا بابا اٹھ کے احترام کرتا تھا، او ظالموں میں حسین کی ماں ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آباد رہو، سلامت رہو۔ میں نے قانون دیکھا، کہتے ہو نا پاکستان میں بے انصافی بڑی ہے، بڑے کرپٹ ہیں، بڑے ظالم ہیں، لیکن میں نے ایک قانون دیکھا، جتنی عورتیں اڈیالہ جیل میں قید تھی نا، جب انہیں عدالت میں لے جاتے تھے، جتنی مجرم عورت ہونا، کہتے تھے ہتھ کڑی نہیں لگانا، عورت کو ہتھ کڑی نہ لگانا، عورت کو ہتھ کڑی نہ لگانا۔ اوے ماتمیوں پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو؟ پوچھو مر زندہ کیسے ہو؟ مر کیوں نہیں گئے؟ علی کی بیٹی کی دعاؤں سے زندہ ہے۔ مجھے قسم ہے علامہ کے عباس کی، مرد کو بھی ہتھ کڑی لگی ہے نا، مجھے سامنے سے لگی ہے۔ اور میری جانیں قربان ہوں، زینب کے ہاتھ پیچھے بندھے، اسی لیے 12ویں امام نے کہا میرا سلام ہو اس دادی پہ جو ایسے اتری جیسے عباس اترا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اوے ہاتھ ایسے بندھے، زینب تلیاں ٹیک لیتی، پیشانی کے بال گری ہے اونو محمد کی ماں، زخمی ہو گئی پیشانی، رو کے کہی ہائے میرے علماء والا غازی، ہائے میرا عباس۔ اجرکم علی اللہ۔ آؤ شبیہ تحبوت، آج ہے ماتم باب الحوائج کا، میری دعا ہے اللہ تمہیں کاظمین لے جائے۔ آج بھی زری میں دیکھو توق، ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، اوے ہوکا مل رہا ہے بغداد میں۔ میرے بھائی نے کتنا پیارا نوح کا ایک مصرع پڑھا، زلزلہ آ گیا، چونکہ غریب کی غربت کی عجب داستان ہے۔ آج آپ نہیں رو رہے، جنت البقیع کی زہرا رو رہی ہے۔ آج آپ نہیں رو رہے، زینب رو رہی ہے۔ آج رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، بغداد کی گلیوں میں آواز آ رہی، ہائے میرا غریب بیٹا، عزادارو آواز آ رہی ہے، مزدور بلاؤ، مزدور بلاؤ، کوئی بے وارث مر گیا ہے، جنازہ اٹھاؤ۔ کیسا منظر ہوگا جب دنیا نے، میرا سوال ہے 200 ملک ہیں دنیا میں، دنیا کے کسی قریے میں جاؤ، کوئی بے وارث دکھاؤ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ اور کوئی مر جائے کہتے ہیں دفناؤ نہیں، اس کی بیٹی آ رہی ہے، اور دفناؤ نہیں، غریب کی بہن آ رہی ہے۔ اللہ جانے بیٹیاں کہاں رل گئیں، بابا کہاں رل گیا۔ جب جنازہ لے کے چلے ہیں نا عزادارو، ایک مومنہ نے دیکھا کوئی غریب مر گیا ہے، کوئی بے وارث مر گیا ہے۔ علی کے ماننے والی تھی نا، زینب کی عزادار تھی نا، پیچھے پیچھے چلنے لگی، میں جا کے جنازے پہ رہوں گی، بیٹیاں تو آئی نہیں ہیں، بہنیں تو آئی نہیں ہیں۔ جب پل بغداد پر باب الحوائج کی میت کو رکھا ہے نا، قریب آ کے چہرے پہ دیکھا، نور عرش سے ٹکرا رہا تھا۔ رو کے کہتی ہے ولی ہو، امام ہو، نبی ہو، بتاؤ تو صحیح کون؟ آواز آئی میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں باب الحوائج 14 سال کا قیدی ہوں۔ عزادارو جنت البقیع کو منہ کر کے کہتی ہے زہرا تیرا غریب بیٹا مارا گیا۔ ایک نور کی انباری پھٹی، زخمی پہلو پہ ہاتھ ہے، 4 نوح زہرا نے بغداد میں پڑے، کہا ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا اسیر بیٹا، ہائے میرا بے وارث بیٹا، ہائے میرا
قیدی بیٹا زہرا آئی ہے۔ آخری جملہ اجازت ہے ماتمیوں۔ مرحوم قافی بہت بڑے مصائب خان تھے ایران کے، کہتے ہیں دعا کرو میری زبان نہ ہوتی میں جملہ نہ پڑھتا، کہتے ہیں دعا کرو زہر ملے کوئی پانی دینے والا ہو، دعا کرو کوئی تڑپے تو جگہ ہو تڑپ سکے، لیکن جس زندان میں سانس لینا مشکل ہو، اللہ جانے کیسا تڑپا ہے زہرا کا بیٹا۔ لیکن ظلم یہ ہے جب تڑپ رہا تھا نا، اوہ سندھی بن شاہق نے آ کے ایک تازیانہ مارا ہے موسیٰ کاظم کو، نہ حسین کو یاد کیا، رو کے کہا ہائے میری دادی زہرا، دادی زہرا۔ موسیٰ کاظم نے کہا جب بھرے دربار میں میری دادی کو تازیانہ لگائے نا، زلزلہ آیا، آواز آئی ہائے میری دادی زہرا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، بےکس و تنہا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر Hussein,
حسین یا 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 بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے مجھ قید پنجویں رجب تائیں نائے تاریخ بلاوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا پل بغداد تے وقت ملے تا جاوے میں پگ بغداد دے گلیاں چوں دے وقت ملے تا جاوے میں پگ بغداد دے گلیاں چوں ذرا زنجیراں کو کنج کنج کے ذرا زنجیراں کو کنج کنج کے میرا تات الحنک ولاوے میں مل سا پل بغداد تے ہن ابراہیم دے آوے تا زندان چ ملن نہ آوے میں مل سا ہے موسیٰ کاظم ہے موسیٰ کاظم ہے موسیٰ کاظم ہے موسیٰ کاظم پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم آئے کوئی بھی نہیں لاش اٹھانے والا اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم پہ بغداد کے
ہے بین یہی، میں تو قیدی تھا مگر مجھ کو رہائی تو ملی، قید خانے سے مگر نکلا جنازہ تیرا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، کبھی سوچا ہی نہیں ہے یہ دم پیغمبر، ظلم ہی ڈھائے ہیں امت نے صدائے عزت پر، کون سے ظلم بتاؤں کر شکوہ کس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، آئے سید کی غریبی پہ ترس کھائے کوئی، میرے فرزند کی میت تو اٹھائے کوئی، ایک بی بی کی مسلسل یہی آتی ہے صدا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، قید میں گزری جوانی سبھی پیری آئے، یوں ملی ہے نہ کسی کو بھی اسیری آئے، قید خانہ بھی مصیبت پہ رہا محب کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، کیسے تڑپے ہیں سر خاک خبر ہے کس کو، کتنی تکلیف تھی زندہ میں میرے مولا کو، جس خدا علم کسی کو بھی نہیں ہے اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت بڑا تاریخی جلوس ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا، باب الحوائج والی قاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، جس میں یو کے بھر سے مومنین، دیگر مکاتب فکر کے لوگ، دیگر ملکوں کے لوگ یہاں پر عزاداری میں شریک ہیں، علماء، ذاکرین، ہمارے بچے بھی احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا بنیادی مقصد اسلام کی سربلندی، انسانیت کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور مولا باب الحوائج علیہ السلام نے اپنا سب کچھ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان نے سب کچھ قربان کیا اسلام کی بقا کے لیے، انسانیت کے لیے، ظالموں سے برسر پیکار رہے اور مظلومیت اور وفا کا علم سر بلند کیا۔ ہم بھی شاہراہوں پر یہی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، بھائی چارے، اخوت، یگانگت، انسانیت سے پیار کا دین ہے۔ ہم ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، غاصبوں، قاتلوں، جابروں، ڈکٹیٹروں کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں،
اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار احتجاج ہے، جو ظلم کے خلاف ہم نکلے ہیں سڑکوں پر، شاہراہوں پر، اور یہ جاری رہے گا جب تک ظلم اور ظالموں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جس طرح امریکہ نے شام میں بمباری کی، ہم سٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ تمام بین الاقوامی قانون کو پامال کیا گیا ہے۔ ایک ملک کی جو سوورنٹی ہے، اس کی خودداری ہے، اس کے خلاف یہ ہتھیار استعمال ہوا۔ اس پر بھی ہم سراپا احتجاج ہیں۔ یمن میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آل سعود، آل یہود و حنود جو ظلم ڈھا رہے ہیں دنیا بھر میں، ہم تمام انتہا پسندی جو ایکسٹریم ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ظالم ہیں، ان تمام کے خلاف میدان میں نکلے، اور پوری امت یکجہتی اور وحدت کے ساتھ سراپا احتجاج ہے۔ ہم ہدایت ٹی وی کے یہاں پر موجودگی، پیغام حق و ہدایت کو دنیا تک پہنچانا، اس پر شکر گزار بھی ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سے اسلام زندہ ہے، کعبہ الہی کی توقیر زندہ ہے، انسانیت کا ضمیر زندہ ہے، ظالم رسوا ہو رہے ہیں، مظلوم دنیا میں سر بلند ہو رہے ہیں، اسلام قیامت تک رہے گا، اور حسینیت زندہ باد رہے گا، یزیدیت مردہ باد رہے گا۔ میں تمام عزاداروں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی وفا، ان کے جذبوں کو، کہ وہ گھروں سے نکلے ہیں، اور سب سے مشکل کام ہے اس زمانے میں ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا۔ یہ ان کے لیے ایک تاریخی بہت بڑا کردار ہے کہ ظالموں کے خلاف علم بلند کر کے نکلے ہیں۔ یہ ماتم کرنا، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ قرآن نے حق دیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ انشاءاللہ خدا کی مدد و نصرت سے ہم پوری کائنات میں علم اسلام، علم حسینیت کو سر بلند رکھیں گے، اور یزید اور یزیدیت کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ بہت شکریہ کے ساتھ، اور سلام اور دعائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شریک تھیں، جو کنیزان زینب سلام اللہ علیہ بن کر ایک بہت تاریخی کردار ادا کر رہی، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلد میں سید سجاد کے ہیں بین یہی، میں تو قیدی تھا مگر مجھ کو رہائی تو ملی، قید خانے سے مگر نکلا جنازہ تیرا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، کبھی سوچا ہی نہیں ہے یہ دم پیغمبر، ظلم ہی ڈھائے ہیں امت نے صدائے عزت پر، کون سے ظلم بتاؤں کروں شکوہ کس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، پہ بغداد کے رکھا ہے جنازہ اس کا، اتنا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، آئے سید کی غریبی پہ ترس کھائے کوئی، میرے فرزند کی میت تو اٹھائے کوئی، ایک بی بی کی مسلسل یہی آتی ہے صدا،
زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے ایسا چا مولا کدو تیک ہن جدایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے ایسا چا مولا کدو تیک ہن جدایا نے اٹھاوی نہ گزر گئی انتظاراں وچ آوے خیرو دیا 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 دعایاں نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے غریب تھی آنے رو رو کے پیو تو پوچھے آئے ہاتھوں کو بابا تو چادر سے کیوں لکایا ہے اے ناہکھارا جیسا آیا نصیب نہیں سکوں خدا دے بعد ساڈے سے کے دسایا ہے تو 14 سال پچھوں آیا جب قیدی سچا بابا زر جینا کہ پایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے میں کیا ڈسا تقاضا ہے این فطرت کا اے پیو تے دھیا دا رشتہ عجیب ہوندا ہے اترتے ہوندے نے بنیاد باپ دادے دی دیا دا لگ تے انوکھا نصیب ہوندا ہے سمجھ گیا ہے ملاقات اج اخیری سیراں تے جو یتیمی نے آوسایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے ملے رہائی ابو صدقہ موسیٰ کاظم دا کوئی بھی قیدی آزاد جو تیرا ہوئے میلاد صدقہ میں بھی سین دی جدائی دا بچھڑ گیا کہ کسے بھیڑا بھیڑا ہوئے تو بی بیاں دی آغازی تو جھولیاں بھر دے نہ جنان تیرے در پہ آسان آیا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے زادہ بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے سچا مولا کدو تیک ہن جدایا نے
سچا مولا کدوں تیکھ ہن جدائیاں نے زیادہ باب تو آیا ٹر بھی چلیا نے سچا مولا کدوں تیکھ ہن جدائیاں نے سچا مولا کدوں تیکھ ہن جدائیاں نے مولا یا باب ہوائج مولا یا باب ہوائج مولا یا باب ہوائج مولا ہائے امام کاظم امام ہائے امام کاظم امام مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے خواہ زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے ہائے ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں ارے یہ نظر کے عالم میں کس طرح سے تڑپا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر پڑا ہے زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا 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 زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے
موسیٰ کاظم پہ، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا لاشا پڑا ہے، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، کاظم کے کٹے سامنے جو 14 ہے رکوع میں، جو 14 ہے رکوع میں، کس جرم کی امت نے ہائے دی یہ سزا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ، پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے، کاظم کے کٹے سامنے جو 14 ہے رکوع میں، جو 14 ہے رکوع میں، کس جرم کی امت نے ہائے دی یہ سزا ہے، جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گلاسکو میں جو مرکزی جلوس برآمد ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے، یہ آل محمد کی فتح کا شادیانہ ہے، یہ نوحے جو گونج رہے ہیں یہ آل محمد کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور آج یہ ماتمی جلوس دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ یزیدیوں کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جو سفر آج سے شروع ہو رہا ہے یہ اللہ کی توحید کی بقا، رسول کی رسالت کی بقا اور اپنے بابا امیر المومنین کی ولایت کی بقا کے لیے ہے، اور یہ سفر ہے تو سب کچھ ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور امام حسین نے جو بات کی لا یباج مثلی مثلا، کہ ولید کے دربار میں امام حسین نے کہا کبھی بھی کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سفر امام حسین کا، یہ خطبہ امام حسین کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم کس طرح باطل کی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر حق کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور آج میں ہدایت ٹی وی کے حوالے سے کے توسط سے حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں جس طرح ہمیں عزاداری مظلوم کربلا کے لیے سہولیات حاصل ہیں، اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ایک اسلامی ملک ہے،
وہاں پہ ہمیں یہ سہولیات حاصل نہیں، اور پاکستان کے بننے میں اہل تشیع نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں پہ حکومت عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، لیکن ہر طرح کی سہولیات میسر ہے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے مکمل۔ اور میں یہی حکومت پاکستان کو کہوں گا کہ ان حکومتوں سے حکومت پاکستان کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ جہاں بھی پاکستان میں بھی جہاں بھی کوئی امام حسین کا نام لینے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والا ہے، اسے تمام سہولیات میسر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج گلاسکو کی تاریخ میں یہ جلوس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں برآمد ہوا ہے۔ ایک تو آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، اور دوسرا آج 28 رجب بھی ہے، 28 رجب میں امام کا سفر جو شروع ہوا ہے اسلام کی بقا کے لیے، کوئی تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ شاہ جی، یہ اسلام جو انسان کی ترقی، تکامل اور پرفیکشن کے لیے اللہ نے ایک ضابطۂ حیات کے طور پر، مکمل آئین کے طور پر دنیا میں انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے قانون بھیجا، حضرت اعظم سے شروع ہوا اور وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق آہستہ آہستہ اس میں شریعتوں کے تقاضے بدلتے رہے۔ سید دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اسلام کی تکمیل ہوئی۔ سید دو عالم کا اسلام، محمد مصطفیٰ کا اسلام، وہ کسی اور نبی کے لائے ہوئے پیغام سے متصادم نہیں تھا، بلکہ اسی گائیڈنس جو ہیونلی گائیڈنس حضرت اعظم سے شروع ہوئی تھی، اسی کی کنٹینیوٹی رہی اور بالآخر اس کی کمپلیشن محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہوئی۔ مگر جس طریقے سے پہلے انبیاء کی امتوں میں جو دین کے اصول، اس میں کچھ انحراف ہوا، کچھ اس میں ترمیم تنسیخ، کچھ کمی زیادتی، کچھ چیزیں ایڈ ہوئیں، کچھ نکل گئیں، اس کے پیچھے کچھ پالیٹکس، کچھ لوگوں کی ناآگہی، کچھ اور بہت سے عوامل ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں بھی رسول خدا کے لائے ہوئے اسلام اور پیغام میں آہستہ آہستہ رسول خدا نے جو تعلیم و تربیت، جو سویلائزیشن اور جو لوگوں کو تہذیب سکھائی تھی، اس کو قبول کر لیا گیا، مگر ایک طبقہ موجود رہا جس کو قرآن کی زبان میں اور قرآن کی حقیقت کے مطابق انہیں منافقون کہا گیا۔ سورہ چیپٹر موجود ہے، المنافقون، دی ہپوکریٹس، اور وہ اوپر سے مسلمان تھے، وہی عقیدے کا اظہار کرتے تھے، وہی عمل بھی بجا لاتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ کے مصداق تھے۔ اب ریشہ دوانیاں ہوتی رہیں خود سید دو عالم کی زندگی میں، اس کے بعد تفصیل کا وقت نہیں، بالآخر 50 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارتحال کے بعد ان کے نواسے، جس کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فقط جنتی نہیں تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ ان کو جنت کی بشارت ملی، مگر حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی۔ مگر اس جنت کے جوانوں کے سردار کو حقیقی اسلام، جو اسلام محمد مصطفیٰ لائے تھے اور جو ضامن تھا انسان کی نجات کا، سربلندی کا اور پرفیکشن کا، اس میں جب گڑبڑ ہوئی اور لوگوں نے اسے یوز کیا اور مس یوز کرنا شروع کیا، تو پھر وہ کھڑے ہوئے
مدینہ چھوٹا اور کربلا وقوع پذیر ہوئی، اور اسی کا تسلسل یہ 25 رجب امام موسیٰ کاظم جو رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے جو ڈیوائن سکسیسر رسول اللہ کے، تو ان میں جو 7ویں ہستی تھی، 7ویں ڈیوائن سکسیسر حضرت امام موسیٰ ابن جعفر القاظم جن کا لقب تھا، انہیں بغداد میں ایک مسلسل ایک بہت لمبی قید سخت کے بعد زہر کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بس ہم ان کی یاد میں ظلم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی کے طور پر یہ تمام پروگرام جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، یہ جلوس بھی، یہ ماتمداری بھی، عزاداری بھی، کیونکہ قرآن نے قدم قدم پہ ظالموں پہ لعنت بھیجی ہے، مظلومین کا مدد دینے کا کہا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم کی آخری وصیت جو اپنے بچوں حسن و حسین سے کی یہی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ہم آج بھی دنیا میں ہر ظالم سے متنفر ہیں، اور ہر ظلم کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور ہر مظلوم کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالم کوئی بھی ہو، ہم اس سے بیزار ہیں، اور مظلوم کوئی بھی ہو ہم اس کے مددگار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ امام حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا یہاں پہ جلوس اور ان کا تابوت مبارک برآمد ہوا ہے، جہاں پہ اسکاٹ لینڈ بھر سے اور ڈاؤن ساؤتھ سے ماتمی حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آئمہ طاہرین ان کی یہ صحیح قبول فرمائے، اور امام علی مقام کا یہ جلوس جاری و ساری رہے، اور ماتمداری جاری رہے۔ یہ گلاسگو میں ہر سال 25 رجب کو یہ امام علی مقام کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر فی امان۔ السلام علیکم۔ آج گلاسگو کی تاریخ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو اپنے پہ نچھاور کیا اور دین کو اس طریقے سے سنبھالا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے دین کی خاطر صحبتیں بھی سہیں، 14 سال قید بھی سہی، پورے خاندان نے کربلا میں علی اصغر جیسے بچے اور اکبر جیسے جوان اور عباس جیسے بھائی قربان کر دیے، دین کی خاطر کر دیے۔ آج تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک جلوس ہے، اور دوسرا 28 رجب بھی ہے، تو میں 2 بند صرف پڑھوں گا 28 رجب کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ امام مظلوم کی تیاری ہے مدینے سے۔ الوداع مخدوم بابا ساڈی ہو گئی وطن تیاری، قبر تینڈی کو چھوڑ دی پیاں تے ماحول دی دیکھ لاچاری، وعدہ ہویا قبر تینڈی تے آساں وال اک واری، تیریاں تریوے نواں میرے نال حسن ہو تیڈی کر سایاں زواری۔ مدینے سے جب چلے نکلے تو اصحاب بھی تھے، اصحاب کی اولادیں بھی تھیں وہاں پہ بھرے مدینے سے۔ امام جب اپنے چند ساتھیوں کو لے کے نکلے تو وسط شار دا کوئی واسی کرے چا یک لخت تیاری، اکوں ٹردا دیکھ کے ہمسائے ہٹ کہندے نہیں کئی بار، دین لتا ٹر پہ آئی ویر زینب دا تے رہی ویندی خلقت ساری، توڑے اج تا ٹک پو ویر زینب دا کئی آکھیا نہیں ایک واری۔ مدینے سے ہم اپنے خاندان کو لے کے بچوں کو لے کے کربلا کی طرف چل پڑے، اور وہاں جا کے انہوں نے دین کو بچانے کے ایک مثال قائم کی، اور ہمارے دین کو زیادہ راہ بنا کے دے گئے ہمیں کہ چلنا ہے تو اسی راہ پہ چلنا ہے، دین کو دیندار بننا ہے تو اسی راہ پہ چل کے بننا، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو امام کے راستے پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہ ایک پیغام دیا تھا جو ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہدایت ٹی وی کی طرف سے، اور ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور اس کے ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ میں اکثر نعرہ لگاتا ہوں ہدایت ٹی وی کا، جب تک چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا، جہاں جہاں تک سورج چاند جائے گا ہدایت تیرا نام جائے گا، اور یہ نام ہدایت والے اپنا پورا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک آل محمد کی یہ خدمات کرتے رہیں گے، اور امام مظلوم کے ماتموں کا اور خوشیوں کا اور غموں کا یہ سلسلہ پروگرام ہدایت پہ دیتے رہیں گے۔ تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ ہدایت کی جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ۔
شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے، وہ گلاسکو میں آئے اور انہوں نے یہ سارا پروگرام جو ہے اس کو فرمایا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. ہائے حسین، ہائے امام حسین، ہائے بی پاک سیدہ، آپ کی اولاد کا ماتم کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، بڑا دن ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی گلاسکو کے شیعہ مسلمان سنگت باب الحوائج کے نوجوانوں نے اس جلوس پاک کا اہتمام کیا ہے. بہت ہی کرامت ہے مولا کی، بہت ہمارے اوپر برکت ہے کہ ہم یہ عزاداری کرنے کے مجاز ہوئے ہیں. بس مولا ہمیں توفیق دے، بی بی پاک سید السلام علیہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر سال یہ جلوس اسی طرح برپا کرتے رہیں اور امام پاک کی عزاداری، ان کے شہادت کو، امام زمانہ علیہ السلام کو ان کا پرسہ ہر سال اسی طرح سے پیش کرتے رہیں. ہمارے مومنین کرام آئے ہیں، ڈاربی سے آئے ہیں، بریڈفرڈ سے آئے ہیں، بہت مشکور ہیں. وہ بی بی پاک کے غلام ہیں، وہ بی بی پاک کے غلام ہیں، ہمارے مہمان ہیں. بہت مشکور ہیں ہم ان کے کہ انہوں نے آ کے عزاداری میں ہمارا ساتھ کیا ہے. بہت شکریہ. سر ننگے کوڑے جل جل کے سجاد بچیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. ہاں جی میرے عابد نوں انہاں لوکاں نے کھڑیاں تے توک پوائے نے، شبیر دی لاڈلی بچڑی نوں ہائے شمر تماچے لائے نے. تیرا دین بچاون دی خاطر میں پتھر جلیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. میرے عابد نوں انہاں لوکاں نے کھڑیاں تے توک پوائے نے، شبیر دی لاڈلی بچڑی نوں ہائے شمر تماچے لائے نے. تیرا دین بچاون دی خاطر میں پتھر جلیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. میرے عابد نوں انہاں لوکاں نے کھڑیاں تے توک پوائے نے، شبیر دی لاڈلی بچڑی نوں ہائے شمر تماچے لائے نے. تیرا دین بچاون دی خاطر میں پتھر جلیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. سر ننگے کوڑے جل جل کے سجاد بچیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. میں شام دے تنگ بازاراں وچ 15 سالاں سنیاں تیری امت دے درباراں وچ لوکاں دیاں جھڑکاں سنیاں نے. اتے وسدے پتھراں وچ نانا میں بال بچیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں. سر ننگے کوڑے جل جل کے سجاد بچیندی رہیاں، نانا بازاراں وچ میں خطبے
میں شام دے تنگ بازاراں وچ 15,000 سونیاں نے تیری امت دے درباراں وچ لوکاں دیاں جھڑکاں سونیاں نے اتے وسدے پتھراں وچ نانا میں بال بچیندی رہیاں نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھدی رہیاں سر ننگے کوڑے جل جل کے سجاد بچیندی رہیاں نانا بازاراں وچ خطبے پڑھ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا میرے کان زخمی میرا گل زخمی کیوں کوئی مرہم لاندہ نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے سب پڑھو جی درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا میرے کان زخمی میرا گل زخمی کیوں کوئی مرہم لاندہ نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے نہیں سجاد برا میں مر ویسا تو سوچ تے صحیح زندان دے وچ مینوں کیویں نیند آ جاوے کتے گود نرم کتے ریت گرم تیری بین تو سمیا جاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سا ٹٹدا اے سجاد برا میں مر ویسا تو سوچ تے صحیح زندان دے وچ مینوں کیویں نیند آ جاوے کتے گود نرم کتے ریت گرم تیری بین تو سمیا جاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا تو سوچ تے صحیح زندان دے وچ مینوں کیویں نیند آ جاوے کتے گود نرم کتے ریت گرم تیری بین تو سمیا جاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد ونڈاوندا نہیں سجاد برا دم رکدا اے کیوں آ کے درد تو جاندا اے سجاد برا میری تلیاں دے وچ چھالے نے ہتھ کڑیاں والے بازواں تے
क्यों मैं दुखिया नू चांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा तू जान दे सज्जाद बिरा मेरी तलियां दे विच छाले ने हथ कड़ियां वाले बाजुआं ते क्यों मैं दुखिया नू चांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मिट्टियां दे विच सुंदियां मेरे रोवन नू मेरे सोवन नू क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मैं शिमर तू लुक के रो दिया है मिट्टिया ते पैसों दिया मेरे रोवन नू मेरे सोवन नू क्यों वीर आसान बनांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद मैं शिमर तो लुक के रो दिया है मिट्टिया ते पैसों दिया मेरे रोवन नू मेरे सोवन नू क्यों वीर आसान बनांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा मैनू हाबिश का उस आलिम उस कातिल हाँ भाई क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर मेरे कन जख्मी मेरा गल जख्मी क्यों कोई मर हम लांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मैनू हाबिज कातल बाबेदा हर रोज तमाचे मारदा है उस जालिम नू उस कातिल नू क्यों मैं तू दूर हटांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मेरे कन जख्मी मेरा गल जख्मी क्यों कोई मर हम लांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है के दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों के दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मेरे कन जख्मी मेरा गल जख्मी क्यों कोई मर हम लांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा मैं शिमर तू लुक के रो दिया सज्जाद बिरा मैं मर वैसा तू सोच सही जिंदाग दे विच मैनू नीवें नींदर आ जावे किते गोद नरम किते रेत गरम तेरी भैन तू सामने आ जांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा दम रुकदा है सा टुटदा है क्यों आके दर्द वंडांदा नहीं सज्जाद बिरा मैं मर वैसा
دم رکدائے سا ٹوٹدائے کیوں آ کے درد وڈانا نہیں سجاد میرا تو سوچ تے صحیح زندان دے وچ مینوں کیویں نیند آ جاوے کتے گود نرم کتے ریت گرم تیری بہن تو سمے آ جاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد وڈاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے سا ٹٹدا اے کیوں آ کے درد سجاد برا میں مر ویسا تو سوچ تے صحیح زندان دے وچ مینوں کیویں نیند آ جاوے کسے گود نرم کتے ریت گرم تیری بہن تو سمے آ جاندا نہیں سجاد برا میں مر ویسا دم رکدا اے آج ہم اپنے امام موسیٰ کاظم کی یوم شہادت پر اپنی پرنم آنکھوں اپنے غمگین دل سے تہہ دل سے بی بی فاطمہ الزہرا اور اپنے قائم امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہمیشہ ظالموں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ مشن ہمارا جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا موسیٰ بن جعفر الکاظم۔ عزیزان گرامی اور ہدایت ٹی وی کے تمام سامعین کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ احساسات اور جذبات جو پاکیزگی کے ساتھ سرزمین کاظمین کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس کے حوالے سے جو لوگ اس میں شریک ہوئے، جس نے اس میں اعانت کی، پروردگار عالم بحق امام کاظم علیہ السلام ان پر اپنا فضل کر فرمائے۔ اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ بیتنے کے بعد اس ذکر کی ضرورت کیا تھی، ان کی اس یاد کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے بہت سے پہلو ہیں، مگر ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسانی حساسیت ہر ظلم کے خلاف، ہر جرم کے خلاف، اور کسی دور میں، کسی زمانے میں کسی کو بھی 14 سال کی قید کا اور اس پرسیکیوشن کا اور اس بے جرم قید کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم اس کا ایک پہلو یہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ظلم آج کے دور میں نہ ہو، اور ہم اس ذکر کو، اس ادا کو اس ظلم کے خلاف ایک احتجاج بھی سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کا یہ جلوس گلاسگو میں برآمد ہوا ہے، اور گلاسگو سے اور پورے یو کے سے تمام مومنین نے بھرپور شرکت کی اس جلوس میں، اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے عزاداری سید شہدائے کربلا، عزاداری محمد و آل محمد کو جب تک ہماری سانس میں سانس ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا، صدقہ محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسیٰ کاظم، السلام علیکہ یا موسیٰ کاظم۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، یا ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں،
कैसी गुर्बत है जनाजे पे भी फरियाद नहीं, मेरे मौला पे हुई कौन सी बेदाद नहीं, हाय नजदीक कोई रोने को औलाद नहीं, बेकसो तन्हा या मूसा बिने जाफर इब्न ज़हरा, या मूसा बिने जाफर इब्न ज़हरा, या मूसा बिने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला, मलका-ए कुम का पदर वाली ये मशहद का पदर, सीरते मुस्तफवी वारिस हौज़े कौसर, हाय मजलूमी जनाजा है सरे राह गुजर, जबकि मौजूद है रोने को पिसर और दुख्तर, पुल पे था लाशा